اماراتی صدر اور روسی صدر میں ٹیلیفونک رابطہ، اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور روس میں اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹیلیفونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور خطے میں سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی۔ اس دوران بین الاقوامی بحری تجارت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے روس سے یوکرین قیدیوں کے تبادلے میں متحدہ عرب امارات کی کامیاب ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ دہشت گرد صہیونی فورسز کی غزہ شہر اور شمالی غزہ پر ایک بار پھر شدید بمباری۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید، 60 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ حملوں کا مرکز غزہ سٹی اور شمالی غزہ کے مختلف علاقے رہے، جہاں رہائشی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بھی اسرائیلی ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ غزہ سٹی کے مغربی علاقے نصر محلے میں ایک شہری گاڑی کو اسرائیلی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں کم از کم 2 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے بعد شہری آبادی شدید خوف و ہراس کا شکار ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کی بڑی تعداد کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی بھائی بہن نکبہ کی 78ویں المناک برسی منا رہے ہیں۔ 1948 سے فلسطینیوں کے اپنے وطن سے بے دخلی اور ان کی مسلسل تکالیف کو یاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی ظلم قبضے اور تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے، جو جون 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مبنی ہوا اور جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ، آگ کے شعلے دور تک دیکھے گئے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے بیت شمشیش میں ہوا۔ صہیونی فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کا کنٹرول دھماکہ تھا۔ ہم قریبی علاقوں کو اس سے متعلق پیشگی آگاہ نہ کیے جانے سے کئی سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر شیئر کی ہے۔ لکھا، یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ اس سرزمین پر تب سے ہے جو 4500 پہلے بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دورہ چین پر امریکی صدر ٹرمپ کو چین کے انتہائی خفیہ اور نایاب حکومتی باغ کا بھی دورہ کروایا تھا۔ صدر شی نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی ٹرمپ کو دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ صدر ٹرمپ نے جگہ کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ ماحول بہت پسند آیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے صدر پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے بھی شیئر کی کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے لڑاکا طیاروں پر مشتمل ایک نیا کم لاگت والا اینٹی ڈرون سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ برطانوی رائل ایئر فورس کے مطابق اس جدید نظام کے تحت جدید پریسیجن کل ویپن سسٹم کو ٹائفون لڑاکا طیاروں میں نصب کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی مدد سے اب ڈرون اور دیگر فضائی اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ اور کم لاگت میں نشانہ بنایا جا سکے گا، جو موجودہ استعمال ہونے والے میزائلوں کے مقابلے میں کافی سستا حل ہوگا۔ برطانوی دفاعی حکام کے مطابق اس نئے سسٹم کا مقصد فضائی دفاعی صلاحیت کو مزید مؤثر اور اقتصادی بنانا ہے، خاص طور پر ایسے خطرات کے خلاف جو ڈرون ٹیکنالوجی کی شکل میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد متعدد خلیجی ممالک میں سیکیورٹی صورتحال حساس بنی ہوئی ہے۔ ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن کے ڈپٹی سپروائزر حامد یاری نے اعلان کیا کہ ایران اپنی سٹاک مارکیٹ منگل کے روز دوبارہ کھول دے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حامد یاری کا کہنا تھا کہ جنگی صورتحال کے دوران سٹاک مارکیٹ کو عارضی طور پر بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکام چاہتے تھے کہ غیر یقینی حالات میں سرمایہ کاری کو ممکنہ مالی نقصان سے بچایا جائے اور مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ حامد یاری کے مطابق سٹاک مارکیٹ کی بندش کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ جنگی حالات کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف اور متوازن ماحول فراہم کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ منگل سے ایران کی کیپٹل مارکیٹ کے تمام شعبے مکمل طور پر بحال کر دیے جائیں گے اور معمول کے مطابق کاروبار دوبارہ شروع ہوگا۔